یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 79. 5th of February 1988, wise in Markham Jamaat Khana in Toronto. Ya Ali Madad. Ji qaim daim tumra Swami tere naam mein bhi koi सच्चा कौल पति जना बंदे सच्चो मोहम्मद सोही मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो. इस शमस के बहुत से ऐसे छोटे छोटे मीठे गिनान हैं, जैसा कि हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान भी तू ही तू. अली अलैहिस्सलाम के लिए इससे अच्छी तारीफ मैंने कहीं नहीं पढ़ी. अब ये कहे कि इन दो पाठों के अंदर कायम दायम तू मेरा स्वामी. कायम कहते हैं कि जो मौजूद हो, हाजिर हो. इसलिए हमारे अरबी लिटरेचर में इमामों को इमामुल कायम कहा गया. हमारे बहुत से गिनानों के अंदर जैसा कि अनंत अखाड़ा या मोमन चितामणि, इन गिनानों के अंदर कायम का लफ्ज़ इमाम के लिए यूज़ किया गया है और उसका मतलब होता है हाजिर इमाम. कायम यानी मौजूद. दायम कहते हैं जो हमेशा रहे. परपेचुअल को अरबी ज़बान के अंदर दायम कहते हैं. कायम दायम तू मेरा स्वामी. स्वामी का मतलब होता है अरबी ज़बान के अंदर मौला. खुदा के नामों में एक नाम है अल मौला. या मौला ये खुदा के एट्रीब्यूट्स में है. ऐ मेरे मालिक तू हमेशा मौजूद है, हमेशा तू रहने वाला है, एटर्नल है, जो मिटने वाला नहीं. इन नामों के साथ खुदा के नामों में एक नाम है अव्वल भी, अल अव्वल. एक नाम है अल आखिर. सबसे पहले वही अव्वल है और सब चीजें मिट जाएंगी, वही आखिर में रहने वाला है. फिर इस तरह से खुदा का एक नाम है अल मुअख्खिर और एक नाम है अल-मुक़द्दिम. मुअख्खिर कहते हैं जो हमेशा आखिर रहने वाला है, और मुक़द्दिम कहते हैं सबसे आगे वही होता है. इस तरह खुदा ताला के जो नाम हैं, उन नामों के अंदर एक एक सिफत मौजूद है. खुदा के एक नाम है अल-ज़ाहिर, एक नाम है अल-बातिन. खुदा के बाज़ नामों के साथ अल आता है, बाज़ नामों के साथ लाम नहीं बोलता जाता, जैसा कि यही दो नाम है. अल-ज़ाहिर नहीं कहते, अल-ज़ाहिर कहते हैं. ज़ेड को ज़ को वजन दे के दो दफा हो गए इस तरह से अल-ज़ाहिर, और बातिन के लिए अल-बातिन. खुदा के इन नामों में दो किस्म के जो नाम हैं, इनमें जलाली हैं, इनमें जमाली हैं. ये जो
جلالی اور جمالی نام ہوتے ہیں. ان ناموں کی بڑی خصوصیت ہے اور ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کہتا ہوں، خدا کے تمام ناموں میں سب سے جو پیارا نام خود خدا کو اپنا ہے، یعنی خدا کو خود کو اپنے تمام ناموں میں جو سب سے پسند نام ہے وہ ہے الرحمن. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اس نام کا بہت اپیوگ اور یوز کیا ہے. الرحمن، رحمان کہتے ہیں مہربان کو، شفیق، کائنڈ. اور اس میں دھیرج اور ٹالرنس بھی بہت ہے اس نام کے اندر. انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کمپیشنیٹ. رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والا، دیا کرنے والا. لیکن جو رحمان کی صفت ہے وہ بہت بڑی ہے. رحمان کی صفت کے اندر 4-5 چیزیں مکس ہوئی ہیں. رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو میٹھی نظر کرے، گناہوں کو درگزر کر دے اور بخشیشیں دے. ہم کچھ بھولے کریں تو آنکھیں بند کر دے. آنکھیں بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درکار نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. اس طرح خدا نے اپنے ناموں میں سے رحمان نام کو بہت پسند کیا ہے. تو گربی شمس ماں باپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، تو قائم ہے، تو دائم ہے، لیکن تیرے نام میں بھی کوئی تیرے نام کو یاد کرنے والے کوئی ہے، تیرے ناموں کو سمجھنے والے کوئی ہے. سب لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. پھر فرمایا ہے سچا قول پتی جنا، یعنی وہ وچن جو ٹروتھ ہے، وہ بات جو حق ہے، وہ بات جو سچ ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو. پتی جنا کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے گنانوں میں یہ لفظ بہت لگایا ہوا ہے پیروں نے. پتی جنا یعنی اس چیز کو اختیار کرنا یا خود اس چیز کا ہو جانا. قول جو ہے سچا، تم اس کو اس طرح اختیار کرو کہ تم اس قول کے بن جاؤ. تو پھر کہتے ہیں سچو محمد سوری. اور سچا قول یہ ہے کہ وہ محمد ہے جو بال سچا ہے. تو خدا کا جو سچا قول ہے وہ محمد ہے. یہ محمد کی تعریف کی ہے. رسول اکرم کی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تمام جہانوں کا، عالمین ہے پلورل یونیورس کا، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں یونیورس ہیں. اور ان تمام کے لیے اے محمد تم مینیفیسٹ ہو خدا کی رحمت کے. خدا رحیم ہے تو خدا تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے وہ مینیفیسٹ ہوئی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. دینداروں، آپ لوگوں میں سے معلوم نہیں کبھی کوئی مسجد میں گیا ہے. مسلمانوں میں چند ایسی خوبیاں ہیں جو ہم اسماعیلیوں میں نہیں ہیں، اور ہمیں وہ خوبیاں لینی چاہیے. ہمارا مذہب اسلام کا بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اسلام کی جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں بعض ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ہم اسماعیلیوں میں نہیں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کبھی کسی مسجد میں یا مسجد کے باہر کسی بہت بڑے مجمع کے اندر جب محمد کا نام لو تو وہ لوگ زور سے صلوات و درود پڑھتے ہیں، اور اسماعیلیوں نے کبھی اس چیز کو اختیار نہیں کیا. اسماعیلی لوگوں نے اسلام کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں. مسلمانوں میں ایک اور خوبی ہے اور وہ ہم میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کی اتنی ادب کرتے ہیں،
اتنا ادب اور رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے بھی بولتے نہیں. اور ہم اسماعیلی ہم شور و بکور مچاتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر، جماعت خانوں کے اندر. ابھی آپ دیکھنا میں چپ ہو جاؤں کیسی خاموشی ہے نا. ابھی جب وائز پوری ہوگی مکھی کمڑیا صاحب کہیں گے اللہ میرے نیاز کے رسو، آپ ابھی دیکھنا وہ شور بکور ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. زور زور سے چلا چلا کے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب سب لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو آہستہ سے بات ایک دوسرے کی سنی نہیں جاتی، تو پھر ہم کو بھی زور سے بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو بھی زور سے پڑھنا آتا ہے. یہ ٹیمپو بڑھتا جاتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے جماعت خانوں میں. اور ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے دردگینے پہننے والے، بن سور کے آئے ہیں، ٹائیاں پہنتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایڈوانس اور اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کلچرڈ آدمی سمجھتے ہیں. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہماری کانشنس اس میں نہیں ہوتی. ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں. مسلمانوں کی خوبیوں کے اندر ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو ہمارے میں نہیں. آپ کسی مسجد میں جاؤ، کسی گھر پہ جاؤ، کسی محفل میں جاؤ مسلمانوں کے اندر، اور جب قرآن شریف یا رسول اللہ کی حدیث کی کتاب ان کو دو تو وہ پہلے لے کے تو اس کو چومیں گے اور کبھی بھی زمین پہ نہیں رکھیں گے، ہمیشہ اٹھا کے رکھیں گے. اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے انہوں نے رحل بنا رکھی ہے، چھوٹے چھوٹے اس قسم کے ٹیبلز بنائے ہیں کہ جس کے اندر کتاب اس طرح سے رہ جائے 90 ڈگری کے اوپر، اور زمین سے وہ چند انچ اونچی ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مسلمان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وہ تلاوت کرتے جاتے ہیں ایسا آگے پیچھے سر ہلاتے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی خیال کیا کہ یہ کیوں اس طرح سے سر ہلاتے جاتے ہیں؟ یہ ایک سر کا جھکانا ہے، یہ ادب ہے، یہ رکوع ہے کہ وہ سر جھکاتے جاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے جاتے ہیں. ہم اسماعیلیوں میں پتہ ہی کیا ہے؟ حضرت امام کا فرمان، حضرت امام کا تعلیقہ، گنانوں کی کتابیں ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیتا ہے. بہت سی جماعت خانوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ مکھی صاحب نے کبھی کسی کو بلایا اور کہا کہ یہ تم یہ فرمان پڑھنا، تو وہ فرمان جا کے لیتا ہے یا اپنے سامنے رکھ لیتا ہے یا پاؤں کے پاس رکھتا ہے. ہم اس طرح سے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں نا، ایک پاؤں ہمارا ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے. ہم پاؤں کے پاس اپنے جھولے بھی وہاں رکھتے ہیں، گنان کی چوپڑیاں بھی رکھتے ہیں، امام کے فرمان بھی رکھتے ہیں، اور بہت جماعت خانوں کے اندر مکھی کمڑیا بھی گنان فرمان کی کتابیں اپنے پاؤں کے پاس رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں؟ جب یہ محمد کا نام آتا ہے تو وہ زور سے درود پڑھتے ہیں، اور ہم محمد کا نام یا اپنے امام کا نام لیتے ہیں. آگے کے مشنری سکھانے کے لیے کہتے تھے اللہ میرا صلوات پڑھو، تو اپنی تمام وائز کے اندر 10-20 دفعہ یوں ہی صلوات پڑھاتے تھے. اب ہم سمجھدار ہوئے ہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صلوات پڑھو، مگر جب بھی کسی امام کا، کسی پٹھیوں کے پیر کا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ نام آوے تو ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے. جب مولانا حضرت امام آوے اور اس کے سامنے جب کسی وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے اور بعد کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہے، اس وقت جو ساری جماعت زور سے آمین بولے تو مولا بہت خوش ہوتا ہے. میں نے یہ خوبی ہندوستان اور پاکستان کے اسماعیلیوں میں دیکھی، لیکن نارتھ امریکہ کے وہ لوگ کے جو اصل میں افریقہ سے آئے ہیں ان کے اندر یہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آپ کبھی سنو میری وہ واعظیں کہ جو انڈیا پاکستان میں ہوئی ہیں، مجھ کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جب بھی محمد کا یا امام کا نام آتا ہے تو ریکارڈنگ کے اندر زور سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ساری جماعت بولتی ہے. یہ ایک خوبی ہے. ایک اور خوبی ہے مسلمانوں کے اندر جو ہمارے میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بدن پاک ہوتا ہے. کم از کم غسل نہیں کرتے تو وہ رسول اللہ اور اللہ کے فرمان کے حساب سے
جو قرآن شریف میں فرمایا ہے تو کم از کم وضو ضرور کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں۔ کچھ برسوں سے خاص طور پہ اس جامع کے اندر، یوں تو ہر جامع میں ہمارے اماموں نے ہمیں اسلام کی تلقین کی۔ ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، لیکن دین اسلام ہے، دین ہمارا اسلام ہے۔ البتہ ہمارے طریقے اور دوسرے مسلمانوں کے طریقے میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، ایک تو امامت کا فرق ہے، مگر دوسرا یہ فرق ہے کہ ہم لوگ زیادہ صوفی مذہب کی طرف، صوفی طریقے کی طرف ہم نے جھکا ہوا اپنے آپ کو پایا ہے، یعنی ہمارے اندر انکلینیشن ہے صوفی طریقے کی۔ صوفی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو ریجڈ طور پہ نہیں مانتے اور اس کے اندر لبرل ہوتے ہیں۔ ہم اسماعیلی لوگ شریعت میں بہت لبرل ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جو اسلام کی شریعت میں ہمیں ماننی چاہیے۔ ہر اسماعیلی کو طہارت جس کو کہتے ہیں، اسلام کے جو پریسپٹس ہیں، اسلام ماننے کے لیے، چلنے کے لیے، پالنے کے لیے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، ان کے اندر ایک چیز اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت نماز کے اندر دھیان رکھو، اور نماز کے پہلے اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف کرو۔ اللہ فرمایا وضو کرو۔ اگر ہم اسماعیلیوں کے اندر ان سے زیادہ ایک اچھی تعلیم پیروں نے ہمیں دی ہے۔ پیر تو یہ کہتے ہیں کہ نہا دھو کے جماعت خانے میں آؤ، غسل کر کے آؤ، بات لے کے آؤ، اور الحمدللہ ہم اسماعیلیوں میں یہ عادت ہے۔ لیکن وہ اگتی پرجا کہ جو ابھی نارتھ امریکہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، بڑے ہو رہے ہیں، یہاں کی پیدائش کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مسلمان نہیں اور کرسچن ہیں، اور کرسچنوں کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پریکٹسنگ کرسچن نہیں ہے، اور وہ فری ہیں اپنے خیالات کے اندر۔ ان کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ ماں باپ کا، مشنریوں کا، واعظین کا، مکھی کمڑیا کا، جماعت کے لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر اس اگتی ہوئی پرجا کو، ان نوجوانوں کو جو بچپن سے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو ہم اپنے مذہب کی تعلیم صحیح طور پہ ٹرو معنی کے اندر دے سکیں۔ بچوں کو کہو کہ وہ اپنے بدن کو پاک صاف رکھے، نماز دعا کرنے کے وقت اس کے پہلے وضو کرے، نہاوے، اگر نہیں نہا سکتا تو کم از کم ایبولوشن ضرور ہونا چاہیے۔ اور خدا نے اس کا طریقہ بتایا کہ پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھونے کے بعد اپنی یہ جو ایلبو ہے یہاں تک ہاتھ دھو، اور پھر منہ دھو، اپنے منہ میں پانی ڈال کے گارگل کرو، انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کرو، اور میں ہی ہلا رہا تھا شاید، پھر فرمایا ناک میں پانی ڈال کے اس کو بلو کرو، اور پھر ہاتھ پاؤں دھو، گھٹنے تک، نیز تک اپنے پاؤں دھو، اور آخر کے اندر ہاتھ گیلے کر کے اپنے سر کے اوپر ملو۔ یہ تمہارا ایبولوشن ہے، اور یہ طریقہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو بعض ایسی طہارت کی چیزیں بھی چاہیے، جیسے کہ جب ٹوائلٹ میں جانا ہوگا تو ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ بڑی ٹوائلٹ کے لیے خصوصاً جب ہم ایویکویٹ کریں اپنے پیٹ کو تو اس کے بعد ہمیں پانی یوز کرنا چاہیے ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں پانی مہیا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس وقت سوکھی مٹی کا استعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو گندگی ہے وہ مٹ جائے اور ڈرٹی بدن نہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا وضو کرو۔ جماعت خانے کے اندر آنے سے پہلے ہر اسماعیلی کو غسل کرنا چاہیے، نہیں بن سکا نہ صحیح، لیکن کم از کم ہاتھ منہ دھو کے اپنے بدن کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، اور یہ سکھانے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا درجہ روحانی ماں کی طرح ہے۔ ماں بچے کو یہ مینرز سکھاتی ہے، اور مینرز جو ہیں منش جات کو، مین کائنڈ کو مینرز مذہب نے سکھایا۔ پیغمبروں نے، پروفٹس نے انسان کو مینرز سکھائے ہیں۔
کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، ریت بھات، کپڑے پہننا، یہ تمام مینرز ہیں. اور ایک مومن بہت اچھا مینر والا ہوتا ہے. مومن کے مینرز بہت اچھے ہوتے ہیں. مومن کے اندر حلیمی، نرمی، مومن کے اندر اچھا مزاج ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے توچھڑا نہیں ہوتا. توچھڑے کا مطلب کہ وہ روڈ نہیں ہوتا، کائنڈ ہوتا ہے، جینٹل ہوتا ہے. بولنے کے اندر بھی سویٹ ہوتا ہے، ملنے کے اندر بھی اس میں وارمتھ ہوتی ہے. مومن کی جو خوبیاں ہیں الحمدللہ مسلمانوں میں بہت ہیں. ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم قبول نہیں کرتے. ان کے اندر جو ریجیڈیٹی ہے نا شریعت کی، ہم اسماعیلی ان چیزوں کو نہیں مانتے. ہمارے اماموں نے ہمیں بہت لبرل کیا ہے. مثال کے طور پہ کسی مسلمان کا وقت نماز کا آ گیا تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ابھی نماز کیسے پڑھوں، کہاں پڑھوں. جب تک کہ وہ کسی سواری میں سے زمین کے اوپر ٹھہر نہ جائے، یعنی کبھی وہ ٹرین میں ہے یا بس میں ہے یا گاڑی میں ہے یا بائسیکل کے اوپر ہے یا پاؤں سے چل رہا ہے، تو اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے. صاف زمین دیکھ کے مصلی بچھائے، وضو کرے. اگر وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو تیمم کرے، یعنی ڈسٹ سے اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف کرے، جیسے کہ خدا نے قرآن شریف میں ہم کو حکم کیا ہوا ہے. تو پھر وہ نماز کے لیے قبلہ ڈھونڈتا ہے، اور اگر قبلے کا پتہ نہیں چلا تو یوں ہی نماز پڑھ لیتا ہے. یہ ذرا ریجیڈیٹی ہے، ذرا ڈسکمفرٹ بھی ہے، لیکن ہمارے امام نے ہمیں بہت لبرل حالت میں رکھ دیا. ماں باپ فرمایا جب دعا کا وقت ہو جاوے، چلتے چلتے، ڈرائیونگ کرتے کرتے، موٹر میں، گاڑی میں، ایروپلین میں، اسٹیمر میں، کہیں بھی تم ہو، آنکھیں بند کرو اور اپنے مولا کو یاد کر کے تسبیح نکالو، دعا پڑھ لو. دعا پڑھ لو. کتنی آسانی ہے. یہ آسانی شریعت کے اندر نہیں ہے. تو اس طرح ہمارا مذہب جو ہے نا وہ بڑا لبرل مذہب ہے. مگر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مینر کے حساب سے، ڈسپلن کے حساب سے ہمیں کرنی ہی چاہیے. اس لیے ہمارے جماعت خانوں کے اندر، ہماری جماعت کے اندر بعض وہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ جو عام مسلمانوں کے اندر ہیں. اسلام ایک بہت اچھا دین ہے. اسلام دین جو ہے وہ ریجڈ نہیں، مگر مسلمانوں نے، خاص طور پہ ملاؤں نے، اسلام کی پریکٹس کو ریجڈ بنا دیا. اور اس کے اندر ریجڈیٹی کے کارن سے جو بنی امیہ کے ٹائم سے ان کو ملی ہے، کیونکہ بنی امیہ کے جو خلیفہ تھے نا وہ بڑے روڈ تھے. بنی امیہ کے جو خلیفہ تھے وہ بڑے ظالم تھے، وہ بہت ڈس آنیسٹ تھے. ان خلیفاؤں نے بڑے بڑے ظلم کیے. ان تمام خلیفاؤں میں 90 ایئرز تک بنی امیہ نے راج کیا ہے مسلمانوں کے اوپر. وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ ایمپررز تھے، آٹوکریٹس تھے. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو شریعت پہ چلے. لیکن بنی امیہ کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے شریعت توڑ ڈالی. ان میں ایک آدمی بہت اچھا تھا، اور ان کا 8واں خلیفہ جس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز. ایک دفعہ میں کچھ بات کرتا ہوں لگ بھگ 40 برس کی، 48-49 کے اندر ایک دفعہ امام نے ایک تالیکہ مبارک بھیجا تھا. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بات ہے. مولا فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز ایک جسٹ آدمی تھا خلیفاؤں کے اندر. امام نے کیوں اس کی طرف یہ ایک خوبی کر کے بیان، حالانکہ وہ دشمنوں میں سے تھا، بنی امیہ میں تھا، لیکن بڑا نیک اور عبادت والا آدمی تھا. اس کے اندر جسٹس کا مادہ تھا. جب وہ خلیفہ بنا تو معلوم ہے اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ معاویہ کے زمانے سے، بلکہ ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے اس کے زمانے سے ایک ایسا ظلم ہوا تھا بنی ہاشم کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، کہ جس ظلم کو 50 برس کے بعد اس نے آ کے بند کروایا. عمر بن عبد العزیز نے. اس نے 2 باتیں کی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب حضرت مولا علی مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو معاویہ نے ایک فرمان لکھا. یعنی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایک فرمان لکھتے ہیں. فرمان کا مطلب آرڈر، اور یہ فرمان کا جو لفظ ہے عربی لفظ ہے، اس کا مطلب آرڈر.
مگر وہ ایسا آرڈر کہ جس کو توڑا نہ جا سکے. تو اس نے ایک آرڈر نکالا کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ زمانے کے اندر اس کا جو راج تھا معاویہ کا وہ بہت بڑا تھا. تمام عراق، ہول سلمیہ، سم پارٹ آف ٹرکی، کمپلیٹ ایران، تھوڑا سا حصہ سندھ کا اور نارتھ افریقہ، اتنا بڑا راج تھا اس کا. اس نے حکم نکالا کہ ہر مسجد کے اندر ہر دوپہر کی نماز کے بعد مولوی کھڑا ہوئے اور علی کا نام لے کے استغفر اللہ، علی کے نام پر لعنت کرے، کرس آن علی. دنیا بھر کے تمام مسلمان دوپہر کی نماز کے بعد علی کا نام لے کے اس پہ لعنت کرتے تھے. جگر ٹوٹتا ہے. وہ علی کہ جس نے اسلام کو بچایا، وہ علی کہ جس نے محمد کی نبوت کو قائم کیا، وہ علی کہ جس نے اپنے بال بچوں کی قربانیاں کروا ڈالی، بکرے کی طرح اس کو ذبح کیا گیا علی کے بچوں کو. اس علی کو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ہر روز ایوری ڈے وداؤٹ فیل دوپہر کی نماز کے بعد اس پہ لعنت کریں. اب مجھے بتاؤ کہ ان کے سامنے ہم کس طرح مل سکیں؟ مجھے بہت سے مسلمان بھائی ملتے ہیں، بڑے بڑے مولویوں ملاؤں کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں. جب وہ ہم کو کہتے ہیں نا، اس میں خاص طور پہ دو قسم کے مسلمان ہمیں بہت ہیٹ کرتے ہیں. ایک پنجابی مسلمان جو سنی ہیں، پنجاب میں شیعہ بھی بہت ہے، وہ ہمیں پیار کرتے ہیں. لیکن پنجاب کے جو سنی مسلمان ہیں وہ ہمیں ہیٹ کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے. ان میں اچھے لوگ ضرور ہیں. اور دوسرے وہ مسلمان کہ جو وہابی ہیں. عموماً پنجاب کے مسلمان حنفی ہیں، مگر وہ مسلمان جو وہابی ہیں وہ بھی ہمیں ہیٹ کرتے ہیں. ایک اور فرقہ ہے مسلمانوں میں جن کو آبازی کہتے ہیں، اور یہ آبازی مسلمان مسقط، عمان اور زنزبار کے اندر رہتے ہیں اور صومالیہ کے اندر بھی رہتے ہیں. یہ لوگ بھی ہم اسماعیلیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہمیں مشرک سمجھتے ہیں. مگر یہ لوگ بنی امیہ کے بڑے عاشق ہیں. میں آج آپ کو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں دینداروں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کتابیں کبھی نہیں آئیں گی کہ جن کتابوں کی سورس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ان کتابوں کا انگلش میں کبھی ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. کبھی کبھی ایک دو ایسی ایک آدھ بات کبھی کسی نے یورپین رائٹر نے بھلے لکھ دی ہوئے، مگر عام طور پہ کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اور یہ چیزیں دفن ہوئی ہیں عربی کتابوں کے اندر یا فارسی کی کتابوں کے اندر، کہ جس کی طرف لوگ جان بوجھ کے ہاتھ نہیں لگاتے. اور تمام امریکن یا یورپین ویسٹرن رائٹرز جو ہے ان کی سورس وہی کتابیں ہیں کہ جو کتابیں سنیوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس قسم کی باتیں بہت کم کی ہیں. آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی اس لیے کہ عربی فارسی تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، انگلش میں وہ چیزیں ملتی نہیں. میں نے سوچا کہ یہ میرا فرض ہے. میں ایک مبلغ ہوں، میں ایک داعی ہوں، میں ایک مشنری ہوں، میں جماعت کا ایک سیوک اور نوکر ہوں، میں حضرت امام کا ایک غلام ہوں. میرے اوپر یہ ڈیوٹی اور فرض ہے کہ میں آپ کو سچی اور صحیح چیز بیان کروں، بھلے اس میں ہماری کچھ غلطیاں بھولیں بھی ہوتی ہوں. جیسا میں نے ابھی شروعات میں کہا کہ مسلمانوں میں بعض خوبیاں ہیں وہ ہماری جماعت میں نہیں ہیں. ہماری جماعت میں ڈس رسپیکٹ، بے ادبی، انڈسپلن، ڈس آرڈر بہت ہے. ہم اپنے مذہب کی کتابوں کی ہم بالکل درکار اور رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن مسلمان کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی وہ چیزیں بھی بیان کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہٹ گئے ہیں، یا ایسا کہو ہم ان سے دور ہٹ گئے ہیں. معاویہ نے
مولا علی کے اوپر لعنت کرنے کے لیے حکم نکالا، اور تمام جتنے بھی اس زمانے کے اندر اسلامک ملک تھے ان تمام مسجدوں میں، چاہے وہ مسجد کسی بڑے شہر میں ہے یا چاہے چھوٹے سے ایک ولیج میں ہے، لیکن دوپہر کی نماز کے بعد استغفر اللہ مولا علی کی شان میں بے ادبی، گستاخی اور گالیاں دی جاتی تھیں۔ عمر بن عبد العزیز 8 اموی خلیفہ، 8واں اموی خلیفہ، جیسے ہی اس نے خلافت لی سب سے پہلا اس کا آرڈر خلیفہ بننے کے بعد یہ تھا کہ آج سے علی کے اوپر گالی نکالنا، علی کے اوپر لعنت کرنا امیڈیٹلی اسٹاپ کیا جائے۔ اس نے بند کروایا۔ کتنے برس رہے؟ 50 برس۔ 50 برس تک دنیا کے کروڑوں سنی مسلمان ہر روز وداؤٹ فیل علی کے اوپر لعنت کرتے رہے۔ ہمارے اماموں کی نسل کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک چھوٹا سا گارڈن تھا ریتی کے ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، ایسے چھوٹے چھوٹے جہاں پانی ہوئے اور چھوٹا سا گارڈن ہوئے، اس کو اویسس کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس کا نام تھا فدق۔ فدق ایک جگہ کا بھی نام ہے۔ میں نے یہ واقعہ بہت شارٹ فارم کے اندر میری بریف ہسٹری آف اسماعیلیزم کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ فدق کا باغ رسول اللہ کی پرسنل پراپرٹی تھی، لڑائی کر کے جیتی ہوئی نہیں تھی، یعنی وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی نہیں تھی، ان کی پرسنل پراپرٹی تھی۔ رسول اللہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، اسلام کی ریاست کے وہ کنگ بھی تھے، لیکن نبی بھی تھے۔ یہ باغ نبی کریم نے ایک کاغذ پہ لکھ کے نیچے سائن کیے، اپنی مہر لگائی، سیل لگائی، اور نبی کریم نے اپنی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ کو یہ باغ دیا۔ یہ باغ بڑا اچھا تھا، مدینے کے نزدیک تھا، بہت اچھی آمدنی تھی، پھل فروٹ ہوتے تھے، کئی لوگوں کی اس کے اوپر نظر تھی۔ رسول اکرم نے جب وفات پائی اور حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ بی بی فاطمہ کا یہ جو فدق کا باغ تھا آرڈر نکالا کہ اس کو کانفسکیٹ کرو۔ کیوں؟ یہ نیشنل پراپرٹی ہے، اس باغ کو چھین لیا۔ جب بی بی فاطمہ کو پتہ لگا تو بی بی فاطمہ یہ ڈاکومنٹ لے کے حضرت ابو بکر خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور جا کے کہا، مولا علی ساتھ تھے، اے ابو بکر، تم نے یہ میرا باغ نیشنلائز کر دیا، یہ تو میری انگت پرسنل پراپرٹی ہے۔ نیشنلائز اس لیے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی پرسنل پراپرٹی کسی کو وارثے میں نہیں دیتے، اس لیے ان کی ہر چیز اسٹیٹ کی یا دین کی ملکت ہوتی ہے۔ یہ اس کا آرگیومنٹ تھا۔ تو آپ نے جا کے کہا کہ نبی کی یہ پرسنل پراپرٹی ہے، یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی نہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، نبی کہتے تھے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا وارثدار کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صرف حضرت ابو بکر سے ہی لکھی ہوئی ہے، کتابوں کے اندر اس حدیث کی وٹنس میں اور کوئی دوسرا آدمی ہے ہی نہیں۔ جو علم حدیث جو ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ علم حدیث یہ کہتا ہے کہ نبی کی کوئی بھی حدیث جب تک کم از کم 2 آدمی رپورٹ نہیں کریں تو ایک سنگل آدمی کے کہنے کے اوپر نبی کی حدیث نہیں مانی جاتی۔ اور غضب خدا کا یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کے کلیکشن کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنگل آدمیوں نے رپورٹ کی ہوئی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ
جیسا کہ بی بی عائشہ، انہوں نے بہت سنگل حالت کے اندر ایسی ایسی چیزیں رپورٹ کی ہیں کہ جو کسی اور وٹنس نے اس کو کبھی بھی ٹیکا نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا۔ مگر حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ میں نے نیشنلائز کر دیا۔ بی بی فاطمہ نے بہت آرگیومنٹ کیے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، جو حضرت عمر سیکنڈ خلیفہ ہوتے ہیں بعد میں، ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر سیکنڈ کیلف بنے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، آفیشلی حضرت عمر کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، مگر پھر بھی ابو بکر خلیفہ کے دربار میں حضرت عمر جلدی سے اٹھے، لمبا پاؤں کر کے، ہاتھ لمبا کر کے، فاطمہ الزہرا بنت رسول، پاک فاطمہ کہ جو پنجتن پاک کی ایک ممبر ہے، اس کے ہاتھ سے یہ چھین لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھینک دیا ایک طرف۔ غضب خدا کا ہمارے اہل بیت کے اوپر، ہمارے اماموں کے ساتھ کیسے کیسے انیائے، کیسا کیسا انجسٹس اور کتنے کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ یعنی شیعہ لوگ سنیوں سے دور ہٹ گئے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ ابھی ادھر رو پڑو، میری باتیں سن کے نہیں مگر وہ چیزیں سن کے آپ رو پڑو، ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ حضرت بی بی فاطمہ اداس ہو کے چلی گئی، واپس گھر چلی گئی، مگر یہ کہتی گئی، اے ابو بکر تو نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے، واللہ میں جتنے دن جیتی رہوں گی میں ہر نماز کے بعد تیرے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ سن کے ابو بکر فوراً کرسی سے نیچے اترا، ہاتھ کانپنے لگے، بی بی فاطمہ کے پیچھے دوڑا، مگر حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ بی بی فاطمہ کے پاس جا کے معافی مانگے، مگر نہ بنا۔ 6 مہینے کے بعد جب بی بی فاطمہ گزر گئیں تو موت کے وقت مولا علی کو عرض کی، میرے شوہر نامدار، میری ایک آخری خواہش ہے۔ مولا نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگیں کہ میں جب گزر جاؤں، کسی بھی وقت گزر جاؤں، میرے گزرنے کی بات باہر مت نکالنا، صرف میرے بچوں کو کہنا، اور حسن حسین کو فرمایا کہ میری موت پہ رونا مت جب تک کہ میں دفن نہ ہو جاؤں۔ علی کو کہا میرے نامدار شوہر، آدھی رات کے بعد میرا جنازہ نکالنا اور آپ ہی مجھے غسل دینا، میرے بدن کو کوئی اور ہاتھ نہ لگائے میرے شوہر کے سوا، اور کسی کو مت کہنا کہ میں گزر گئی ہوں، میری دفن کے اوپر صرف میری ہی فیملی ہوئے اور کوئی نہ آوے۔ اس طرح سے بی بی فاطمہ رات کے 12 بجے کے بعد دفن کی گئی۔ مولا نے جا کے اس کو دفن کیا، اور حسن حسین اور دوسرے جو اہل بیت کے لوگ تھے وہی ادھر حاضر تھے۔ دوسرے دن مسلمانوں کو پتہ لگا کہ بنت رسول خاتون جنت زہرا بطول حضرت بی بی فاطمہ وفات پا گئی۔ اس وقت بہت افسوس کیا انہوں نے۔ اب آپ خیال کرو کہ اس طرح کی حالتیں اسلام کے اندر بنی ہیں، مگر ہم اسماعیلیوں نے، ہمارے اماموں نے، ہم نے ان تمام ظلموں کو آرام سے سہن کر لیا، ہم نے اٹھا لیا۔ ہمارے ساتھ صرف نبی کریم کے زمانے سے نہیں، ارے ہر زمانے کے اندر ان تمام خلیفاؤں نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں، ہم اسماعیلیوں کو بہت دکھ دیے ہیں۔ ماں اور باپ کے سامنے ہمارے 6 مہینے کے بچوں کو ایسا پھینک کے نیچے تلوار رکھی ہے، اور وہ بچہ تلوار پہ گر کے 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ارے 5-6 مہینے کا معصوم بچہ ایک بریڈ کی طرح نرم ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں میں زور نہیں ہوتا۔ اس طرح سے کہ بچے کو ایسا اٹھا کے پھینک جائے، نیچے تلوار رکھی جائے اور وہ بچہ گر کے تلوار سے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور ماں اور باپ اسماعیلی کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسماعیلی ہیں۔
اس لیے انہوں نے اپنے نظر کے سامنے اپنے بچے کو قتل ہوتے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کلیجہ ٹکڑا بھلے ہو جائے، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، انہوں نے حضرت امام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے امام کی محبت نہیں چھوڑی۔ کتنا بھی ان کے اوپر ظلم کیے گئے، گردنیں کاٹ دی گئیں، عورت کے سامنے شوہر مار دیا، عورت کے سامنے باپ کے سامنے بچوں کو مار دیا۔ اس طرح کے ظلم ہم اسماعیلیوں نے سہن کیے ہیں، مگر ہم نے کبھی اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ ان بہادروں کی وجہ سے آج ہماری اسماعیلی مذہب اور قوم اور جماعت جو ہے وہ امام کی چھتر چھایا نیچے مزے کر رہے ہیں۔ آج کے اس زمانے کے اندر وہ ظلم نہیں، وہ پرزیکیوشن نہیں ہے، لیکن ایک اور پرزیکیوشن پیدا ہو گئی، اور وہ پرزیکیوشن پیدا ہو گئی ماڈرنٹی کی، ماڈرن زمانے کی، ویسٹرن سوسائٹی کی، کہ جس میں پرومسکیٹی، جس میں ایڈلٹری، جس میں شراب، جس میں زنا، ڈانس، عیش آرام، رنگ روغن، یہ وہ چیزیں پیدا ہو گئیں کہ جن میں آج ہم لوگ رہتے ہیں۔ معاویہ اور عباسیوں خلیفاؤں نے جو ہمارے اوپر ظلم کیے وہ بدن کے ظلم تھے، لیکن آج جس سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہو یا ہم لوگ رہتے ہیں، دینداروں، ہمارے اوپر وہ بدن کے اوپر دکھ تکلیف اور ظلم کرتے تھے، لیکن ماڈرن سوسائٹی ہمارے برین کے اوپر دکھ تکلیف اور ظلم اور پرزیکیوشن کر رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ بچے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو دوسروں سے ملتے گلتے ہیں، ہم کو کام کاج کرنا پڑتا ہے، ہم کو سب طرح کے لوگ ملتے ہیں اپنی جاب کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر۔ اس لیے ان تمام کا جو گند ہے، ان تمام کی جو بدیاں برائیاں اور گناہ ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے۔ معاویہ اور یزید، بنی عباس، ان تمام خلیفاؤں نے جو ہمارے اوپر ظلم کیے، دینداروں وہ بدن کے ظلم تھے، انہوں نے ہماری بوٹیاں کر ڈالی، ہم نے کچھ پرواہ نہ کی۔ لیکن آج ہمارے دماغ کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے وچاروں کو برباد کیا جا رہا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ ایک پرسنلی انسان کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، جس طرح کے وہ پرسنلی خلیفہ دشمن ہو جاتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے سوسائٹی دشمن ہے، آگ لگی ہوئی ہے ہماری اس کی، یہ کینیڈا، امریکہ کی یا یورپ کی سوسائٹی میں جہاں آج ہم لوگ رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر ہمارے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہم فیل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ کو ایسی پوائزن پلائی جاتی ہے، کہ ڈرگ کھلائی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے خیال، دماغ جو ہے نا، وہ معلوم نہیں کر سکتے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ ہم ٹونک نہیں پیتے، اس لیے یہ بدیاں برائیاں ہمارا کلیجہ کاٹ رہی ہیں۔ ٹونک کیا ہے؟ ہمارے مذہب کی پریکٹس۔ وہ ٹونک ہم کو جماعت خانے میں ملتی ہے، وہ ٹونک ہم کو عبادت میں ملتی ہے، وہ ٹونک تسبیح نکالنے میں ملتی ہے، وہ ٹونک مولا کو یاد کرنے میں ملتی ہے، وہ ٹونک ہم کو حضرت امام کا نام لینے میں ملتی ہے۔ اس ٹونک کو اگر نہیں پیو گے تو یہ جو پوائزن ہے آج کی سوسائٹی کی، ہم کو آہستہ آہستہ آہستہ، جس طرح ٹی بی ہے، آدمی کی تمام شکتی کھا جاتا ہے، جس طرح کینسر ہے کہ اندر ہی اندر پھیلتا جاتا ہے اور آدمی کو کاٹتا رہتا ہے اور ایک دن مر جاتا ہے، یہ کینسرس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں۔ کینسرس سوسائٹی میں ہم کو اس سے بچنا ہے، یہ ہمارا بڑے میں بڑا دشمن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس لیے سر خامنی کی پرانی ہسٹری کے اندر ظلم لے کے کہ ہمارے اوپر اتنے بڑے ظلم ہوئے، وہ ظلم کچھ نہیں تھے، کیوں؟ ہمارے بدن کو کاٹ ڈالتے تھے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط رہتا تھا۔ میں ایک دفعہ ایران گیا، دیس بعد بالا جو ہے بہت اونچی نارتھ کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں تک میں پہنچا۔ مکھی کامڑیاؤں نے مجھے آجو باجو کی ہسٹریاں سنائی۔ اس کے نزدیک ہی خاکی خراسانی ایک بہت بڑا پوئٹ تھا، اس کی قبر کے اوپر بھی گئے اور فاتحہ پڑھی۔ مکھی کامڑیا گھماتے پھراتے ایک جھاڑ، ایک درخت کے نیچے مجھے لے گئے۔ مجھے کہتے ہیں اوپر دیکھو دائی صاحب، کچھ ہڈیاں لٹکتی تھیں، سفید ہو گئیں۔ مجھے کہا کہ یہ ایک اسماعیلی کی ہڈیاں ہیں،
جو ادھر کا مکھی تھا اس کو ان ظالموں نے، یعنی ٹرکش گورنمنٹ، عثمانیہ گورنمنٹ کا یہ ٹائم تھا. یہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے آج بہت کمزور ہو گئی، لیکن فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے 1914 میں وہ لڑائی شروع ہوئی اور 18 نومبر میں ختم ہوئی. اس وقت جرمنی کے ساتھ البینیا، یہ تمام جو ایسٹرن یورپ کے جو علاقے ہیں یہ ٹرکش گورنمنٹ کی سٹیٹس تھیں، اس کی کالونیز تھیں. بہت بڑا راج تھا. سلطان عبد الحمید کو اتا ترک نے ڈپورٹ کیا. چلو ٹرکی کی سلطنت ختم ہو گئی. لڑائی کے درمیان ٹرکش گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی اور اس پیسے کی وجہ سے بہت دفعہ غلطیاں ہوتی تھیں. ملاؤں وغیرہ ہمارے دشمن پہلے سے ہی تھے، تو یہ رپورٹ کرتے تھے کہ اسماعیلی لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، آغا خان کو بھیجتے ہیں. اور ٹرکش گورنمنٹ نے اسماعیلیوں کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کیا، ظلم کرنے شروع کیے. اس میں دیز باز کا ایک مکھی پکڑا گیا اور اس کو پاؤں باندھ کے، ہاتھ ایسا باندھ کے اس کو اونگھا لٹکا دیا گیا، سر نیچے پاؤں اوپر. وہ اسی طرح سے رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا. چلو مر گیا تو اب اتار کے دفن کر دو؟ نہیں، ٹرکش گورنر کا حکم یہ تھا کہ اس کو یہیں رہنے دو. اس کو کیڑے مکوڑے کھانے لگے، کچھ پنچھی، چیل اور ایسے گیدھ جو تھے جس کو ولچر کہتے ہیں وہ کھانے لگے. کپڑے اتر گئے، یعنی خود بخود سڑ گئے، اور گوشت بھی کیڑے مکوڑے کھا گئے. باقی ہڈیاں رہ گئی. ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگیں. تھوڑی سی ریبس کی ہڈیاں ابھی بھی جھاڑ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. اس طرح اسماعیلیوں کے اوپر ظلم ہوئے. میں نے ساری دنیا دیکھی، تمام مسلمان ملکوں کی میں نے سیاحت کی، بہت کچھ سیکھا. ایسے ایسے حالات اور مقام آئے کہ میں ان اسماعیلیوں کی بہادری دیکھ کے جان دے دی. گل سڑ گئے، کیڑے مکوڑے اور ولچر ان کا گوشت کھا گئے، مگر انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. انہوں نے مذہب نہیں چھوڑا. آج اس سوسائٹی کے اندر ذرا ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے تو گھر بیٹھ جاتے ہو، جماعت کھانے نہیں آتے. شام کو ٹی وی دیکھتے رہتے ہو اور جماعت کھانے نہیں آتے. اس کے لیے میں نے کہا وہ جو دشمن تھے معاویہ اور یزید اور یہ بنی عباس، ارے وہ دشمن تو بہت اچھے تھے. انہوں نے جو ظلم کیا، ہمارے بدن کاٹے، ہمارے ہاتھ کاٹے، ہمیں مار ڈالا. مگر یہ سوسائٹی جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ روز بروز دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے. اس کا جو ظلم ہے نا وہ ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے خیالوں کے اوپر، ہمارے مائنڈ کے اوپر ڈائریکٹلی ہو رہا ہے. یہ تمام بدیاں برائیاں جن کو میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ جانتے ہو، ان سے اپنی اولاد کو بچاؤ، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ بہت بڑی پرزیکیوشن ہے ہمارے لیے اور ہمیں بہت کام کرنے ہیں. ہمیں جیتا رہنا ہے، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی ہمیں جیتا رہنا ہے. ہم مٹنا نہیں چاہتے اور انشاءاللہ ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مگر ہماری کوشش تو ضرور ہونی چاہیے بچنے کے لیے. اس لیے دینداروں، امام کے بھیدوں میں ایک بھید ہے کہ اس نے آج سے 15-20 برس پہلے جماعت کو ایسا اٹھا کے کینیڈا میں ڈال دیا. افریقہ میں سے صاحب نے ایسا اٹھایا اور ادھر جماعت کو رکھ دیا. بھلے اسٹیٹس کے اندر بھی آج جماعت بڑی ہوتی ہے، 22,000 اسماعیلیز ہے آج اسٹیٹس کے اندر. الحمدللہ 37-38 جتنے یہاں ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں. فیوچر میں بہت سے اسماعیلی اور بھی آئیں گے ادھر، انشاءاللہ آئیں گے، اور ادھر کی جماعت جو آج ہے وہ حضرت امام کی گولڈن جوبلی تک ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں ادھر رہنا ہے. مولا نے ہم کو وہاں سے نکال کے یہاں ڈالا، اس میں بھید ہے. وہ بھید میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنی کسی واعظ میں کہا تھا کہ وہ بھید میں بتانا نہیں چاہتا. آپ سوچنے کی کوشش کرو اور پاؤ اس کو. اس میں بہت بڑا بھید ہے. ہمارے اوپر ادھر پرٹیکولرلی
जो कैनेडियन इस्माइली जमात है ना, भले स्टेट्स में है, मगर बहुत से फ्यूचर के अंदर बहुत सी जमात स्टेट्स में से इधर ट्रांसफर होगी इंशाल्लाह, लेकिन कैनेडियन जमात के ऊपर मौलाना हाजिर इमाम की तरफ से फ्यूचर में अभी से उसकी तैयारियां हो रही हैं। आपको उसकी बात नहीं आती क्योंकि बहुत सी चीजें आपसे छुपी हुई हैं, अंदर अंदर बहुत से प्रोग्राम बन रहे हैं। कनाडा की इस्माइली जमात को बड़े बड़े ग्रेट काम करने हैं, महान काम करने हैं हमको, और वो महान काम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए हो रहे हैं। ये इमाम ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो बेड़ा उठाया उसमें बहुत बड़े भेद हैं दीनदारों, हमको उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। हो सकता है कि आज से कुछ बरस पहले बड़ी उम्र के लोग शायद ना भी होंगे, लेकिन ये जो उगती प्रजा, ये जो यंगस्टर्स, टीनेजर और चिल्ड्रन हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ईमान मजबूत नहीं होगा, अगर ईमान की मोहब्बत दिल में नहीं होगी, तो उनका पांव जो है स्लिप हो जाएगा, गिर पड़ेंगे और ऑब्लिविजन में चले जाएंगे। बहुत थोड़े लोग रहेंगे। इसके लिए आज मेरी अर्ज ये है कि उन मुआविया और अब्बासियों ने, बनी उमैया और बनी अब्बासियों ने हमारे ऊपर जुल्म किए। अरे दीनदारों, उससे ज्यादा जुल्म अब हो रहे हैं। ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है यही दैंत कालिंगा है कि जो हमारा ईमान बिगाड़ रहा है। शराब से बचो, एडल्ट्री और प्रोमिस्क्यूटी से बचो, सिगरेट से बचो, और इनकी और खराबियां बदियां उनसे बचो। अपने इमामों का फरमान याद करो। हजरत इमाम कहता है कि मैं यूनाइटेड फैमिलीज देखना चाहता हूं। जमात के अंदर मौला कहता है कि तुम अपने माता पिता की, बाप दादा की, अपने एंसेस्टर्स की प्रणाली का, ट्रेडिशंस जो हैं उनको मजबूती से पकड़ो, उसके ऊपर चलो। मौला के कितने फरमान इस बात के लिए ऊपर है कि तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का पे चलो। हमारे बाप दादा की प्रणाली का शराब की नहीं थी, जुगार की नहीं थी, रंडीबाजी और बदफेलियों और एडल्ट्री प्रोमिस्क्यूटी की नहीं थी। वो एक बीवी से शादी करते थे, दोनों दुख सुख उठा लेते थे, जिंदगी भर एक ही बीवी रहती थी, एक ही शौहर रहता था, दुख सुख उठा लेते थे। अगर उनको औलाद नहीं हुई तो औलाद के भी कारण हमारे बाप दादाओं ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा जो मेरे मौला को मंजूर, आमीन। वो कभी भी बदनजरी में नहीं गए। ठीक है, अपवाद रूप, अपवाद एक्सेप्शन होती है, मगर मैं तो आपको 99% मेजॉरिटी की बात करता हूं। हमारे बाप दादा कैसे थे? नेक थे, परहेजगार थे, दूसरों के लिए दुख उठा लेते थे, अपनी सारी फैमिली को पालते थे। उस जमाने के अंदर एक आदमी कमाता था, बाकी सब खाते थे, और भाई बहन के कुटुंब, कबीले, चाचे, मामे, फुए, ताया वगैरह सबके साथ मोहब्बत इत्तेफाक रखते थे। सारे कुटुंब के साथ के भी ये रिमोट रिलेटिव होता था, उसके साथ भी प्रेम भाव रखते थे। घर में कभी कोई मेहमान आ जाता था, खुद भूखे रह के भी उसको खिलाते थे और आराम देते थे। ये उन लोगों की खूबियां थी। कभी बाप गुजर गया है तो 18-20 बरस का बड़ा लड़का बाप की जगह संभाल लेता है और छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करता है, अपनी एजुकेशन छोड़ के अपने भाइयों को एजुकेट करता है। ऐसे तो कितने दलील दाखिले हमारे इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका के अंदर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बाप दादाओं के अंदर हुए। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने मजहब के लिए कैसी कुर्बानियां की। ये उनकी प्रणाली का है। सुबह उठ के इबादत करते थे, वो खाना अपने घर पे नहीं खाते थे जब तक कि हाजिर इमाम शाफिर के लिए एक छोटी प्लेट मेहमानी की जमात खाने के लिए नहीं निकालते थे। माँ अपने बच्चों को खाना नहीं देती थी, ये उनकी प्रणाली का थी। रोजी कमाई करते थे, पहली चीज मौला का हक दसवंध निकाल के फिर खाना खाते थे। गरीब थे लेकिन नेक थे, गरीब थे लेकिन ईमान में मजबूत थे, गरीब थे लेकिन मिलके खाते थे। एक ही सुफरा नीचे डालते थे चटाई बिछा के। वो जमाने के अंदर टेबल नहीं थे इस तरह के डाइनिंग टेबल, उस जमाने के अंदर छुरी कांटे नहीं थे, उस जमाने के अंदर जुदी जुदी प्लेट नहीं थी। इतना बड़ा सीनिया सुफरा के अंदर रखते थे,
ساری فیملی بیٹھ کے اس میں سے لقمے کھاتی تھی، سب کو برکت ملتی تھی. آج پلیٹیں جدا ہو گئی، دل بھی جدا ہو گئے. بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، ماں بیٹی کی دشمنی ہو گئی. ارے یہ تو ٹھیک، وائف ہسبینڈ جھگڑنے لگے. ذرا سا کبھی کچھ دکھ آ گیا، عورتوں نے یہ سمجھا کہ ابھی ہمارے جیسا کوئی نہیں. عورت یہ سمجھنے لگی ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہوں، مجھے کسی شوہر کی ضرورت نہیں. مرد نے یہ سمجھ لیا کہ عورت میری غلام ہے، مرد عورت کو پیستا ہے، عورت مرد کو چھوڑ دیتی ہے. طلاق ہوتے ہیں، عورت کسی اور مرد کی طرف نظر کرتی ہے، مرد کسی اور عورت کے پیچھے چلتا ہے. شادی شدہ عورتیں اور مرد وبچار اور ایڈلٹری کرتے ہیں. کیا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے؟ کیا ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ یہ کرو؟ دینداروں، دوزخ کی طرف جانا شروع کر دیا ہم نے، آگ کی طرف جانا شروع کر دیا، کلیجے جلتے لگے، دماغوں کے اندر طوفان آنے لگے. کبھی سر دکھتا ہے، کبھی مجھارا ہوتا ہے، کبھی دل گھبراتا ہے، سوجتا نہیں کہاں جائیں. جماعت خانہ چھوٹ گیا، کیونکہ بدیاں برائیاں گناہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ نیکی کی طرف نہیں جاتے. ایسا کام کرنے والے جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو دعا بھی نہیں پڑھتے. نیاز کے اوپر سے ان کا پریم مٹ جاتا ہے. ماں باپ کو صرف ایک خیال کے طور پہ مانتے ہیں اور دسوند تو پہلے سے بند ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ مذہب کی طرف سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اسماعیلی کو مذہب ہے، پھر آہستہ آہستہ کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ کرٹیسزم بڑھتے بڑھتے امام تک پہنچتا ہے. امام کو گالیاں دیتے ہیں نام کے اسماعیلی جن کے باپ دادا بڑے بڑے مہان مومن تھے. آج اس سوسائٹی میں آنے کے بعد، نارتھ کینیڈا اور امریکہ کے اندر آنے کے بعد ان کے دماغوں کے اندر پوائزن بھر گئی. ہیں اسماعیلی، جماعت خانے بھی آتے ہیں کبھی کبھی، نہ نیاز پیتے ہیں نہ دعا پڑھتے ہیں اور امام کو گالیاں دیتے ہیں، امام کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. جماعت کے اوپر، لوگوں کے اوپر وہ آدمی کہ جو مومن ہیں ان کو وہ نفرت کی نظر سے، ہیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھا یہ دینس کا لنگا، یہ کلجگ کی ہوا جو ہماری اولاد کو کھا رہی ہے. میں آپ کو آج جگا رہا ہوں کہ ہوشیار رہو. بنی امیہ، بنی عباس کی گئے 1300-1400 برس کی ہسٹری میں ہمارے اوپر اتنی پرزیکیوشن ظلم نہیں ہوئے جتنے آج ہو رہے ہیں، مگر ہم محسوس یا فیل نہیں کرتے کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. جاگو اور اٹھو، اپنی اولاد کو بچاؤ، نیک اعمال کرو، پاک روزی رزق، اچھی کمانی. غریب ہونا خراب نہیں. اگر نیکی اور عبادت والا آدمی غریب ہے تو وہ کروڑ پتی آدمی سے سکھی ہے کہ جس کروڑ پتی کے دل کے اندر ایمان نہیں. غریبی بری چیز نہیں. اور کینیڈا کے اندر تو ایسا ایک بھی نہیں کہ جو بھوکا مرتا ہوئے. اگر بھوکا مر رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو پالتی ہے. بیٹوں نے ماں باپ کو نکال دیا. ہماری جماعت کے بہت سی ایسی فیملیز میں سے کہ افریقہ سے بلا بلا کے ماں اور باپ کو بلایا اور یہاں آ کے اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بیچارے دکھی ہو گئے. ماں باپ کو اس لیے بلایا کہ وہ بچوں کی بیبی سٹنگ کریں اور گھر کی پلیٹیں صاف کریں، اور پھر ساس اور بہو کے وہ تانے مینے کے بعد چھوڑ دو. تنزانیہ کی ایک بڈھی کو جس کا مرد نہیں تھا، اکیلی، اس کو بیٹے نے خط لکھ لکھ کے ادھر بلایا. بڈھی بڑی خوش، میں کینیڈا جاتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے بلایا ہے. ارے حرک سے سب کو بولتی پھرے. ادھر آئی، ابھن ماں ہے، 60-62 برس کی عمر ہے، بدن اس کا چلتا نہیں، لیکن حرک اور خوشی میں ادھر آئی. ایئرپورٹ پہ لینے گئے، چھوٹے بچے 2 ساتھ گئے، دادی ماں کی گود میں پہنچے، دادی ماں نے پیار کیا. گھر آئے، بیٹھے، 8-15 دن مہینہ بہت اچھی طرح سے نکلا. اور پھر آہستہ آہستہ ساس کو بہو کہتی ہے، بہو ظالم تھی، وہ لڑکے کو بھی دبا دی تھی، تو ماں کیا چیز ہے. کبھی ایپلز رکھے ہوئے ہیں تو ماں کا دل ہوا میں ایک ایپل تو کھاؤں، کیونکہ دار السلام کے اندر ایک ایپل جماعت خانے میں آوے تو 100 شلنگ میں ناندی ہوئے. اس ملک میں ایپل نہیں ہوتے. تو ماں نے دیکھا ایپل پڑے ہوئے ہیں گھر پہ، اور یہاں ایپل کی قیمت کیا ہے؟
60-65 सेंट का तो पाउंड मिलते हैं। तो उसने बेचारी ने 2 या 3 एप्पल थे, उसमें से एक एप्पल खाया। 6 बजे आई उसकी बहू घर पे। कनाडा की बात करता हूँ मैं, गांव का नाम इसलिए नहीं देता, शायद कोई उसको समझ ले। शाम को बहू घर पे आई तो ये एप्पल रखे थे उसने बच्चों के लिए। माँ को कहने लगी, ये एप्पल क्या खा दिया है? माँ के बेटा आऊँ खादी से आगे करो, हाथों के आई, मुझे पूछा वगैरह एप्पल खायो। अरे बेटी, एक एप्पल खाया, क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरी दफा कभी किसी चीज को हाथ मत लगाना। दिल टूट गया। दार एस सलाम से तुमने मुझे बुलाया, एक एप्पल खाने के लिए इतनी बड़ी सजा, इतनी गालियां, इतना गुस्सा। बुढ़ी बहुत रोई, चुप रही। कुछ दिनों के बाद इसने एक कबाड़ खोला। बच्चे भी घर पे नहीं थे, कोई नहीं था, स्कूल गए थे। कबाड़ खोला तो उसके अंदर उसने ये टी बैग्स देखी। एक बॉक्स के अंदर टी बैग्स पड़ी हैं। अभी बूढ़ी बेचारी को क्या पता, उसने जिंदगी में कभी टी बैग्स नहीं देखी अफ्रीका में। वहां तो चाय की पत्तियां डाल के चाय बनाते हैं। बूढ़ी को हुआ कि इतनी बहुत पुरीखियां हैं, ये बेचारी मेरी बहू को तकलीफ होती होगी। उसने बैठ के ना सब जितनी बैग्स थी खोल के एक बोतल के अंदर सारी चाय डाल दी। बूढ़ी बहुत खुश कि मैंने एक अच्छा काम किया और मेरी बहू जरूर मेरा उसमें वखान करेगी। लेकिन शाम को वो मार पड़ी, शब्दों की मार, गालियों की मार। बहुत रोई। इस तरह उसके जुल्म बढ़ते गए। आखिर फिर एक दिन थक के किसी से बात की होगी और फिर बूढ़ी घर से अलग होके सीनियर हाउस में चली गई। वेलफेयर गवर्नमेंट की उसको पालती रही। जब उसको पैसे शुरू हुए तो बेटा और बहू घर पे आए, क्योंकि अभी $500 की आवक हो गई ना। कभी बूढ़ी घर आ जाएगी तो ये $500 मिलेंगे। बूढ़ी ने कहा निकल जाओ यहाँ से। आज इस तरह हमारी जो फैमिलीज हैं वो टूट रही है। इस नॉर्थ अमेरिका के जमातों के अंदर हमारी इस्माइली फैमिलियां टूट रही हैं। जिन फैमिलियों में मोहब्बत थी, प्रेम था, इत्तेफाक था, वडीलों का अदब था, हिशमत थी, बूढ़े बच्चों से प्यार करते थे, बच्चे अपने दादा नाना से प्यार करते थे, आज हमारी फैमिलियां टूट रही हैं। वाइफ हस्बैंड के झगड़े होके टूट रहे हैं। इनका असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, बच्चे मुंझा रहे हैं, पर कौम की शादियां बढ़ रही हैं, जिससे कल्चरल क्लैश होते हैं। आज इस सोसाइटी, हमारी नॉर्थ अमेरिका की जमात के अंदर एक तूफान आया हुआ है। आप महसूस करते हो कि नहीं करते, लेकिन दीनदारों मिशनरी हूं, मुझे सारी दुनिया से न्यूज मिलती है। मेरे पास खुद लोग आके रोया करते हैं और कभी कभी उनका दुख रोना सुन के मैं भी रोया करता हूं। हम कहां जा रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रसूल पाक सरवर कायनात का जो दीन बताया हुआ है, उसके दीन के ऊपर चलो। सच्चा दीन रसूल का तमें सही करी जानो, जे कोई चाहे दीन को ताको दीन में आनो। सुन रे बटारू बावरे मत भूली जाओ। ये इस्माइली मजहब रसूल अकरम का सच्चा दीन है कि जिसके ऊपर चलने से दुनिया में भी राहत और सुख मिले, आखिरत भी मिले। इत्तेफाक और मोहब्बत से रहो। अल्लाह मेरा दीन में, दुनिया में मौला आपको सुखी आबाद करे, इत्तेफाक हो, मोहब्बत देवे, नेक तौफीक देवे, नाफरमानी से बचावे, गुनाहों से बचावे, ये कलजुग की हवाओं से बचावे, शैतान के फरेब से बचावे, दैंस कालिंगा से बचावे, आपकी आल औलाद को सुखी आबाद करे, ईमान सलामत और मजबूत करे, तमाम मुश्किलें, मुसीबतें, दुख, आफतें, बलाएं, बीमारियां, गरीबी और नाइत्तेफाकी सब दूर करके आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, दसबंदी सुकरीती बनावे। मौलाना हजरत इमाम आपकी दुआओं को कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे, आपके ऊपर राजी होवे, ज़ाहिर बातन दीदार नसीब करे।